دیکھو کبھی کبھی نا انسان کے لیے 2 بول کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. 2 بول انسان کی ساری زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. 2 بول انسان کی ساری فیلنگز کو چینج کر سکتے ہیں. اگر اس انسان میں سمجھنے کی صلاحیت ہوئی, اگر یہ انسان اپنے آپ سے سچے معنوں میں محبت کرتا ہوگا, تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا, اور یہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں. یہ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رکھے گا خود کو اور اپنے نفس کو کہ جس سے اس کی آخرت بنتی ہو, نہ کہ یہ دنیا. ہاں, دنیا بنانا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن جائز طریقوں کے ساتھ. لیکن دنیا کو اتنا بنانا کہ اسی میں صرف انوالو ہو جائے اور آخرت بالکل ہی بھول جائے, یہ ناجائز ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جیسے میں نے کہا نا آپ کو میں کہ 2 الفاظ کیسے کسی کو زندگی کو بدل دیتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی. غور سے سنیں, ٹھیک ہے, دل کو تھوڑا سا صاف کریں. جب بھی میں کوئی قصہ سناتا ہوں تو آپ اس کو بڑا انٹرسٹ لے کر سنا کریں, اور اس میں سے اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نکالا کریں. بہت ساری علم کو سننے کے ساتھ ساتھ نا اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالا کریں, اور ایک ارادہ بھی کر لیا کریں پھر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بات ہے یہ بہت عرصے پہلے کی. کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی, بیوٹیفل تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اسے اپنے حسن پر تھا نا بڑا ناز تھا. جیسے کہ ہوتا ہے نا, ہم میں سے کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, ہاں, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے, جسٹ بیکاز آف کہ وہ تھوڑا سا حسین ہوتا ہے. حسین لوگوں کی معاشرے میں تھوڑی زیادہ عزت ہوتی ہے, کیونکہ حسن جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی لوگوں کو حسین بناتے ہیں. ویسے تو اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے, اللہ کے علم سے دیکھا جائے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے ہر انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے, حسین پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس کے پاس تھوڑا فیس کٹ اچھا ہوتا ہے, اور جس کے پاس تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے, اور جو تھوڑا سا ناز نخروں والا ہوتا ہے, تو پھر معاشرہ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح کی ایک لڑکی مکہ مکرمہ میں تھی جو بہت حسین تھی, اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز تھا. ایک دن کیا ہوا, اس نے شاور وغیرہ لیا, تو شاور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اپنے آپ کو سنوارنے لگی, تو نا ایویں ایفیشنسیوں میں کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. وہ لڑکی کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر, حسین تھی, ایٹیٹیوڈ تھا اس میں. تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے. تو وہ شاید فرینک ہو آپس میں, تو ساتھ میں اس کا خاوند بھی کھڑا تھا. اب یہ خاوند کے سامنے ذرا ویسے ہی اداؤں میں شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد, کوئی ہے ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میری تمنا نہ کرے, یعنی یہ خواہش نہ کرے کہ کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی. تو خاوند نے کہہ دیا کہ ہاں. اس کے شوہر نے کیا کہا, ہاں, ہے ایک ایسا لڑکا, ہے ایک ایسا آدمی. تو بیوی کہتی ہے کون؟ تو خاوند نے کہا عبید بن عمیر. یہ اس وقت مسجد نبوی میں خطیب تھے, عالم تھے, درس وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو, اور اللہ والے بھی تھے, اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری میں لوگوں کے سامنے تھے, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے یہ امیج تھا اس کا معاشرے میں. تو جب اس عورت نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر نزاکت کے موڈ میں کہا کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری طرف اٹریکٹ نہ ہو, میری تمنا نہ کرے, تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے آگے سے کہ ہاں, ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں, عبید بن عمیر اس کا نام ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا, عبید بن عمیر, تو ٹھیک ہے. بیوی نے کہا مجھے اجازت دے, پھر دیکھ وہ کیسے پھسلتا ہے, پھر دیکھنا وہ میرے جال میں کیسے پھسلتا ہے. تو شوہر نے کہا اوکے, اجازت مل گئی. تو یہ لڑکی جاتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی مسجد کے دروازے پر یہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, تو وہاں سے عبید بن عمیر نکلتے ہیں مسجد کے گیٹ سے. تو یہ لڑکی اسے روکتی ہے اور بات شروع ایسے کرتی ہے جیسے کہ عبید بن عمیر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اس کو. تو وہ رک جاتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں. تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بات کرتے کرتے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے. جیسے ہی نقاب ہٹایا, عبید بن عمیر نے اپنی نظروں کو موڑ لیا ایک دم سے, اور عبید بن عمیر کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ تھوڑی تیز ہو گئی, اور ایسی کیفیتوں میں
اس کے منہ سے یہ نکلا کہ تم ایسے کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی. عبید بن عمیر کے ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اس لڑکی کو نا فوراً اس سے حیا آ گئی, شرم آ گئی اس سے, اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان دو الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی, میں نے اس کو روکا, وہ رک گیا, اور اس نیت سے روکا کیونکہ وہ درس و تدریس کرتا تھا, لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا, دین کی باتیں بتاتا تھا, تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا. تو خیر میں نے اس کو روکا, یہ رک گیا, میری بات کو سنا, میں نے نقاب ہٹایا, میرا حسن اس کے سامنے نمایاں ہو گیا, اور اس نے فوراً منہ سے میرے چہرے سے نظریں ہی موڑ لی, اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو, کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی, حیا آئی, اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی. جیسے ہی وہ واپس ہوئی تو اس کا خاوند اس سے پوچھتا ہے, ہاں بھائی کیا ہوا, کیا بنا؟ تو آگے سے کہتی ہے, سارا ماجرا بتایا, اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں, میں نیک نہیں بن سکتی, میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی, میں اپنے اندر یہ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی, میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی, میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی. چنانچہ یقین کرو ان دو الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا, جو بہت زیادہ ماڈرن تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی, میں بھی اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں گی, فرمانبرداری کروں گی, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چونکہ سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا, تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی. آہستہ آہستہ اس نے اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی, یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی, شوہر کے ساتھ وقت گزارتی, اور اگر خاوند کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی. اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاوند کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا. شکار کرنے کو آئے, شکار ہو کر چلی گئی. یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی, یہ اس ایمان کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا, یہ اس ڈر کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا اللہ کو لے کر, یہ اس حیا کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی, جو اللہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی. عبید بن عمیر عبادت گزار تھے, عبید بن عمیر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے, اس کا نفس پاکیزہ تھا, اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا, جس وجہ سے اس کے منہ سے صرف دو الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کی پوری لائف چینج ہو گئی, وہ بھی عبادت گزار بن گئی. مشکل تو نہیں ہے, ابھی جو کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے, آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں, اور عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہی ہے. دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے, جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے, جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کس کے لیے؟ تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے, تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے, تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے, اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے, اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے, نیکی کے کاموں کو فوراً سے کر لینے کے ذریعے سے, کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں. میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے, مجھ پر رحم آئے, اور اللہ رب العزت مجھے فوراً اپنے قریب کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا. جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے. جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے, اس کے بعد دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے, چھوٹی سے بڑی, بڑی سے بڑی, بڑی سے کبیرہ, کبیرہ سے پتہ نہیں کون سی ٹرپل کبیرہ پہ یہ لوگ جائیں گے. ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے, یہ شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے, جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے منہ موڑ لینے سے, جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے,
एक नमाज से ये दूसरी नमाज पे जाएंगे, दूसरी नमाज से ये तीसरी नमाज पे जाएंगे, तीसरी नमाज से ये 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, तहज्जुद गुजार बन जाएंगे। करते 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 ये अल्लाह के इतने करीब आ जाएंगे कि एक वक्त में ये सजदे करेगा शुक्र के, और उस शुक्र के सजदे में ये कैफियत होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे अपने इतने करीब कर लिया। और ये रोएगा, लेकिन इसका रोना किसी दर्द की वजह से नहीं होगा, इसका रोना किसी गम की वजह से नहीं होगा, बल्कि ये रोना आजिज़ी की वजह से होगा। एक सवाल को करके रो रहा होगा कि अल्लाह अब मुझे अपने आप से दूर मत करना, अल्लाह अब जिस सिचुएशन में आपने मुझे डाल दिया है, ये ईमान की लज्जतें जो आपने मुझे फील करवा दी, ये ईमान की कैफियतें जो आपने मुझे दे दी, ये मेरी ज़िंदगी जो इबादत के हवाले हो गई, अल्लाह अब मुझे इस ज़िंदगी से दोबारा दूर ना ले जाना। फिर वो ऐसी बातें करके अल्लाह के सामने रोएगा और बहुत रोएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है, इसको अपने अहकामात के मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक दे दे। और हम थोड़ा सा बैठ के सोचें कि हम अपने नफ्स से जो काम करवा रहे हैं वो नेकी के काम है या बुराई के काम है। अगर तो आपका नफ्स बुराई में इन्वॉल्व होता हुआ आपको नजर आ जाए तो फौरन से अपने नफ्स की इस्लाह करें, फौरन से अपने अच्छे जज्बों को उभारें और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब आने का, अल्लाह को राजी करने का सफर स्टार्ट करें। और अगर आपका नफ्स आपको बहुत सारी इबादतों में मुलव्विस होता हुआ नजर आ जाए तो शुक्र के जज्बे को बढ़ा दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं बढ़ा दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना ज्यादा कर दो, अल्लाह और दे दो, अल्लाह करीब ही रखना। और साथ साथ दुनिया की सारी एक्टिविटीज को करें, हलाल तरीकों से कमाएं, हलाल तरीकों से रिश्ते करें, हलाल तरीकों से जिंदगी गुजारें, हलाल तरीकों से हलाल रिस्क को खाएं पिए घूमे फिरे, लेकिन हलाल तरीकों से जिंदगी को बेहतरीन बनाएं, नफ्स को पाकीज़ा बनाएं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह को चलते फिरते याद रखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, गुनाहों को अपने सामने रख रख कर अल्लाह के सामने नदामत और तौबा की कैफियतें बनाएं, नेकियों को सामने रख रख के अल्लाह का शुक्र करें, आखिरत को अपने सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजारें। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, परेशान मत हो, अपने आप को रिलैक्स करें। जो भी गम, जो भी दुख, जो भी तकलीफें आपकी ज़िंदगी में मौजूद है उनको ज़्यादा ना सोचें। जो भी नेगेटिविटी अल्लाह की आजमाइश के तौर पर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, ज़्यादा उसको लेकर ना सोचें, वरना आप डिसहर्ट हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप बेसहारा खुद को फील करेंगे। आप 10 बंदों में बैठे होंगे लेकिन अपनी सोचों में गुम होंगे। आप 10 बंदे आपस में बातें कर रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान कहीं और जा रहा होगा। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को मत लाएं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बड़ा करके मत सोचें कि आप अपनी इबादत से गाफिल हो जाएं, आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लग जाए, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान ही ना रहे और आप अपनी ज़िंदगियों को मायूसियों के हवाले कर दें कि जो मायूसी अल्लाह ने कहा है कि बहुत बड़ा गुनाह है और शैतान की जीत है इसमें, आपकी हार है इसमें। अपने आप को खुश रखें, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर अल्लाह का शुक्र करें और उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। जो पॉजिटिविटी आपको अवेलेबल है, आपको मुयस्सर है, उन पॉजिटिविटी को सोच सोच कर अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्ट्रेस से निकालें, अपने आप को एंजाइटी होने से बचाएं। ये जो पैनिक अटैक्स आते हैं आपको, ये आपको आपकी सोचों की वजह से आते हैं। मत करें, रिलैक्स रहे, आपके साथ इतना बड़ा रब है, आप रिलैक्स रहें ये बात सोचकर कि आपसे आपका रब मोहब्बत करता है। आप खुश हो जाएं इस बात को सोचकर कि आपका रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है, आपका दोस्त है, मोहब्बत करता है आपसे। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें। जब आप रिलैक्स होंगे तो आप अच्छा से सोएंगे भी, जब आप रिलैक्स होंगे तो आप अपनी इबादतों को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जब आप रिलैक्स होंगे, मसलों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे तो आपका इखलाक भी ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा, आपके अंदर से अच्छे बोल निकलेंगे, आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी, इसके अलावा आपके बोल मीठे बन जाएंगे। आप जब सामने वाले बंदे से बात करेंगे तो अपना सारा दुख भूल जाएगा। अपने आप को मजबूत करें, कमज़ोर मत करें, अपने आप को उस सिचुएशंस में मत लेकर जाए कि आपको 2-4 कंधों की ज़रूरत पड़ जाए जीते जी। ये 2-4 कंधे मरने के बाद ही अच्छे लगते हैं, मरने से पहले हमें नहीं चाहिए किसी के कंधे, वक्ती कंधे जो वक्त पर एहसास दिलाते हैं कि आई एम विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, हर मुश्किल में हमें पुकारो, हम आएंगे, फलाह करेंगे, रियलाइज करवाते हैं, ताकत बनते हैं हमारी। और जब हम पर कोई सिचुएशन आती है तो कोई नजर नहीं आता, सब गुमसुम हो जाते हैं। अपने आप को इन कंधों के हवाले ना करें, किसी के कंधे अपनी कीमती जिंदगी मत गुजारें, किसी का इंतजार मत करें कि कोई हमारी जिंदगी में आएगा और हमारी जिंदगी को पुरसुकून कर देगा, कोई हमारी जिंदगी में आएगा और हमारी सारी टेंशन ले लेगा। नहीं 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 नहीं, नफ्सा नफ्सी चल रही है भाई, नफ्सा नफ्सी चल रही है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में आपने अपने आप को खुद ही मजबूत करना होगा, आपने अपने आप को खुद ही अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, आपने अपने आप से उम्मीदें जोड़नी होंगी, अपने आप से, सिर्फ अपने आप से। हम अकेले आए हैं,
ہم اکیلے جائیں گے اس دنیا سے. ہم رشتوں کی قدر کریں گے. ہمارے ماں باپ ہیں, ہم پر ان کی خدمت کرنا فرض ہے, ہم ان کی خدمت کریں گے. شوہروں کی جو بیویاں ہیں ان کے حقوق ان پر فرض ہے. اللہ فرض کرے, اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے شوہروں کو بھی, اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے بیویوں کو بھی. تو خیر, ہم نے ان رشتوں کو صرف اللہ رب العزت کے لیے نبھانا ہے. اور دیکھو نا, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کریں گے, آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کی عزت کریں گے, آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, سائے کے نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے نفس کو آج کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ بنانا ہے. کس لیے؟ تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ. اور اپنے نفس کو گناہوں کی عادت نہیں دلوانی. جو بھی گناہ ہے آہستہ آہستہ کر کے نکالو, دور کرو زندگی سے. چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو, چاہے آپ کا ایک گناہ آپ نے اتنی دفعہ کیا کہ اب آپ وہ نہیں بھی کر رہے پھر بھی ہو رہے ہیں, اس گناہ سے بھی تم پیچھے ہو سکتے ہو. تمہارے اندر وہ چیز ہے, وہ کوالٹی ہے, تم مومن ہو, مومن. تم اگر یقین کے ساتھ ایک دعا کرو تو یہ پہاڑ بھی تمہیں راستے دیں گے. تم اگر یقین کے ساتھ دعا کرو تو تم اس دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو. تم ایسے مومن ہو, تمہارا ایک رب ہے جس پر تم ایمان لائے ہو, جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے, تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے گناہ سے بھی اللہ نکال سکتا ہے, اگر تم اس پر ٹرسٹ کر کے اس کی مدد کو اپنے ساتھ لے لو. تم کمزور نہیں ہو, تمہیں شیطان کمزور بناتا ہے, تمہیں دنیا والے کمزور بناتے ہیں. تم اللہ پہ بھروسہ کرو, پھر دیکھو تمہاری ہمت کہاں کو جاتی ہے. تم اللہ کے سہارے جینا سٹارٹ کرو, پھر دیکھو لوگ تم سے مشورے پوچھیں گے, تم سے ایڈوائزز لیں گے کہ بتاؤ یار ہم اس کام میں کیا کریں, اور تم اللہ کے لیے ان کو مشورے دو گے. تمہارے اندر ہے کوالٹی ہے مسلمان, لیکن تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں, تم نے اپنی قیمت کو پہچانا نہیں, تم نے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا صرف اور صرف دنیا کی خاطر, صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کی خاطر, صرف اور صرف دنیا کے چند لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر تم اللہ کو بھول گئے. تم ان چیزوں میں اتنے مصروف رہ گئے کہ تمہیں اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا. ہے تو نکال آج اللہ کے لیے ٹائم, ہے تو دے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کو, پھر دیکھ تیری زندگی کیسے سدھرتی ہے, پھر دیکھ تیری زندگی کیسے ایک اچھے رخ پر آتی ہے. تو بھروسہ تو کر اپنے رب پر. جب اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ بھروسہ کرے, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں, ارے ان باتوں کا یقین تب کرو گے, ان باتوں سے یقین کر کے فائدہ کب اٹھاؤ گے. یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے جس کو تم آج کچھ نہیں سمجھتے. اللہ تم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تم اس پہ بھروسہ تو کرو, تم اسے اپنا تو مانو, تم اس کی عبادت تو کرو, پھر دیکھو تم کیسے چمکتے ہو. پھر دیکھو یہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی. آج تم اس دنیا کے لیے ذلیل ہو رہے ہو, جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے یہ دنیا تمہارے لیے ذلیل ہوگی. آج تم فخر کرتے ہو مجھے دنیا مل گئی, مجھے گاڑیاں مل گئی, مجھے گھر مل گئے, میرا کیریئر بن گیا. ان چیزوں کے مل جانے کے بعد تم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہو. تم اللہ کے ہو جاؤ, پھر دیکھنا یہ چیزیں جب تمہاری ہوں گی تو یہ چیزیں فخر کریں گی کہ شکر ہے میں اس بندے کے نصیب میں ہوں. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان مرتا ہے بس آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ حافظ, دعا کریں گے اور معافی مانگیں گے اور سو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی گنہگار شخص مرتا ہے نا, زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی بے حیا, گنہگار, اللہ کا نافرمان, مشرک, کفر میں ڈوبا ہوا, جب ایسا کوئی شخص مرتا ہے نا اور یہ قبر میں جاتا ہے تو پتہ ہے اس کی یہ قبر اسے کیا کہتی ہے؟ ہاں آ گئے, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا, تو مجھے اس میں سے سب سے برا انسان لگتا تھا, اور میں انتظار کرتی تھی کہ تم کب میرے پاس آؤ گے. تم نے میرے اوپر بہت سارے گناہ کیے, تمہیں لوگ سمجھاتے رہے, تم نہیں سمجھتے تھے. تم نے میرے اوپر زنا کیا, تم نے میرے اوپر لوگوں کا حق مارا, تم نے میرے اوپر ڈاکے ڈالے, چوریاں کی, غیبتیں, گالیاں, جھگڑے, فساد مچایا میرے اوپر. زمین کہی آج تو میری قید میں آ گیا, آج میں تجھ سے ایسا سلوک کروں گی جیسے کہ تو میرے ساتھ کرتا تھا. چنانچہ اس کے لیے وہ قبر تنگ کر دی جائے گی. اور اسی طرح جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے, جب کوئی عبادت گزار مرتا ہے, اللہ کا فرما بردار مرتا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا کوئی مجنو مرتا ہے, اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا مرتا ہے, عبادتوں میں رہتے ہوئے جو مرتا ہے, اپنے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے اس تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے جو شخص مر جاتا ہے, یعنی ان شارٹ جو نیک مرتا ہے, تو جب یہ زمین کے حوالے ہوتا ہے تو پتہ ہے زمین اسے کیا کہتی ہے؟ ہاں, اسی قبر سے کیا کہتی ہے؟ آگے تو یہ جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا زمین کے اوپر,
تو ان میں سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تو اچھا لگتا تھا، چنانچہ آج تو میرے حوالے ہوا کیونکہ تم نے میرے اوپر بہت اچھے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، مسجدیں بنوائی، اور اب جتنا اللہ نے تمہیں دیا اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا، علم حاصل کیا، لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، گناہوں سے بچتے رہے، محنت کرتے رہے اپنی آخرت کے لیے. ویری گڈ، ویری گڈ. چنانچہ آج تم میرے حوالے ہوئے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گی جیسے کہ تم میرے اوپر کرتے ہو. چنانچہ یہ قبر جو ہے اتنی کھل جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی، اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی. تو زمین پر کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اسی زمین کے نیچے جانا ہے. اور یہ زمین بظاہر ہمیں بے جان لگتی ہے لیکن یہ جاندار ہے. بظاہر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے یہ ہم سے کچھ سوال کر لے، کیونکہ یہ زمین ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کر رہی ہے میرے بھائیوں. یہ زمین ہمارے لیے فصلوں کو اگا رہی ہے. یہ زمین کا سینہ چیر کر یہ جو بیج اپنی کونپلیں نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ درد برداشت کر رہی ہو انسانوں کے لیے. اور یہ درخت جو اپنی جڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رہے ہوتے ہیں، زمین کو پھاڑ پھاڑ کر، ہو سکتا ہے یہ برداشت کر رہی ہو اس انسان کے لیے. یہ زمین جو اتنا سب کچھ برداشت کر رہی ہے، تمہارے گھروں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، تمہارے گناہوں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے. یہ بڑے احسانات ہیں اس زمین کے ہم پر. اسی کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں، اسی کے اوپر بزنس کرتے ہیں، اسی کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں، اسی کے نیچے سے ہم پانی پیتے ہیں، اسی سے نکلا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں. تو زمین ہم پر بہت بڑے احسانات کر رہی ہے. تو احسان فراموش نہیں بننا ہم نے. تو کچھ بھی کرتے وقت سوچ لیا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے نفس کو پاک کریں. کوشش کریں کہ آج تک جو ہوا سو ہوا، ہو گیا، اب اسے بدل نہیں سکتے، اور کل کو جو ہوگا ہمیں پتہ نہیں کیسا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اللہ نوز. تو آج ہمارے اختیار میں ہے، یہ ابھی کا وقت ہمارے اختیار میں ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی کے وقت کو کیسے قیمتی بنا لیا جائے. ہم نے ابھی ایسا ارادہ کرنا ہے جو ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے ابھی. اور ہم کر سکتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے سہارے ایک مومن کی زندگی قیمتی بنتی ہے. اللہ کی عبادتوں میں ایک مسلمان کی زندگی قیمتی بنتی ہے. اس بات پہ بلیو کر کے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اس بات پر بلیو کر کے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم پر بہت مہربان ہے، ہماری قدر کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اللہ سے اٹیچ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کہہ دیں، دل سے کہہ دیں انشاءاللہ. کہہ دیں کہ اللہ میں تیار، اللہ میں آنے کے لیے تیار. اوکے، چلو جی. ہمارا اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. ہمارا رب بہت 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 عظیم ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت کریم ہے. شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہمیں اپنی پہچان دی. اللہ شکر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اللہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم زبان سے صرف اتنا کہیں کہ سبحان اللہ، تیری تھوڑی سی پاکی بیان کریں تو ہماری ہزاروں سالوں کی جنتیں بن جاتی ہیں. واو، کیا زبردست رب ہے ہمارا. ہمیں اپنے رب پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، ہے نا. فخر کیا کرو. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اے اللہ، آج تو میرا دل ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کا چاہ رہا ہے جو لوگ تیری باتوں کو گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ان کی زندگیوں کو گلے گلزار بنا دے. اللہ ان کے دلوں میں اپنی ایسی محبت ڈال دے، ایسی محبت ڈال دے کہ یہ خوش ہو جائے. اللہ ان کی زندگی میں موجود ہر وہ گناہ جو چھوڑنا ان کے لیے مشکل لگ رہا ہے، اللہ وہ آسانی کے ساتھ چھڑوا دے. آپ کے لیے تو ہر ناممکن ممکن ہے، ہر مشکل آسان ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، آپ تو کمزوریوں سے پاک ہیں. اللہ ہم مجبور ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں. اللہ ہم آپ کی مدد سے ٹھیک ہوں گے، ہم آپ کی توفیق سے ٹھیک ہوں گے. ہمیں ٹھیک کر دے، ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اللہ، اور گناہ نہیں کرنا چاہتے، اور نافرمانیاں نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمارے زندگیوں کو بدل دے. اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے دے، ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دے. ہمیں نفس کو پاک صاف بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دینے سے بچا، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا. اے اللہ، ہمیں قبول کر لے اپنے دین کے لیے، اپنے اعمال کے لیے. ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، ہماری صلاحیتوں کو قبول کر لے، ہمارے نوجوانوں کو قبول کر لے. اے اللہ، ہماری زندگیوں میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں اسے ایک ایک کر کے دور کر دے، بلکہ ساری دور کر دے، ایک دم سے دور کر دے. ہمارے دل کو 2 سیکنڈ میں بدل لے، بلکہ 1 سیکنڈ میں بدل لے،
بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں بدل دے. آپ کے لیے بہت بہت آسان ہے. اے اللہ ہم پتہ نہیں ایسی چیزیں جو ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے ہم وہ آپ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. آپ کے لیے تو سب ممکن ہے. تو اے اللہ ہم وہ مانگیں گے جو ہمارا دل نہیں چاہے گا. اے اللہ ہم جب آپ سے نیکی کی توفیق مانگتے ہیں تو ہمارا دل اس طرح نہیں مانگ پاتا جیسے کہ مانگنے کا حق ہوتا ہے. اے اللہ ہم جب آپ سے دعا کرتے ہیں تو ہم وہ فیلنگز نہیں بنا پاتے جیسے کہ دعا کرنے اور مانگنے کا حق ہوتا ہے. اے اللہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی کیفیتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہماری کیفیتوں کو بدل دے, ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا دے. یہ ایمان جیسی دولت جو آپ نے ہمیں بن مانگے ماں کی گود میں دے دیا, اس ایمان کی قدردانی نصیب فرما دے. اس ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. اس ایمان سے بڑے بڑے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس ایمان میں اتنا اضافہ فرما کہ اللہ میں اس قابل ہو جاؤں, ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ تجھے راضی کر سکے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی یہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے اپنی فیلنگز کو ضائع کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فیلنگز کو قیمتی بنانے کے لیے ان کو عبادات کی لذتیں عطا فرما. اے اللہ جو لوگ گناہوں کو دیکھ دیکھ کے لذتیں حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنی دنیا کے نقشوں پر غور کرنے والی لذت عطا فرما. اے اللہ جو اپنے جسموں کو بے حیائی میں نچوا رہے ہیں اور اللہ جو اپنے جسموں سے کپڑوں کو اتار کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنی دین کی کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں ایمان کی حالتوں میں تجھے ماننے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود اے اللہ ایسے مسلمانوں کو اس دلدل سے جلد نکال دے اور ایسے مسلمانوں کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما کہ یہ تیرے دین کو پھیلائیں, تیرے دین کے سپاہی بنے. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دے. اے اللہ یہ اسلام جو ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ کر کے ہماری نافرمانیوں ناقدریوں کی وجہ سے نکل رہا ہے اے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں, اس پر استغفار کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں اسلام کی قیمت کو ابھار دے, ہماری زندگیوں میں اسلام کی ویلیو کو بڑھا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر جس سے بھی تو ناراض ہے اس سے راضی ہو جا. اے اللہ جس کے گناہوں پر تو اسے پکڑے گا اے اللہ اسے اس گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے آج چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو رہیں گے ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیلی بیسس کے لیے اپنے ذکر کے لیے قبول کرتے ہیں, باتوں کے لیے قبول کرتے ہیں. اے اللہ یہ ہماری کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ آپ کی عطا ہے. ہماری طلب میں اضافہ فرما, ہمارے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھ. اس کو شر اور فساد سے محفوظ فرما, غلط ارادوں سے محفوظ فرما اور اے اللہ اس سے خیر پھیلا. اے اللہ سارے انسانیت کی زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور اے اللہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, کمال یہ ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ. سکون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں, دلوں کا مطمئن ہو جانا اللہ کی یاد میں, زندگیوں کا سنور جانا اللہ کی یاد میں, زندگیوں میں مطمئن ہو جانا, سیٹسفیکشن مل جانا اللہ کی یاد میں, یہاں تک کہ بیماریوں کا دور ہو جانا اللہ کی یاد میں, یہاں تک کہ پریشانیوں کا دور ہو جانا اللہ کی یاد میں, یہاں تک کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لینا اللہ کو پاک. تو ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ اللہ کی رضا میٹر کرتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگیوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچیے گا. اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی دیتا رہے اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے رہیں. وما علینا الا البلاغ.